دودھ چھڑایا؟ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ امرا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ یہ استاد سے یہ سمجھ لیا آیا کہ دودھ چھڑایا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے 2 سال 2.5 سال جی تک، جی تو 2 سال کے وہ بچہ کیا بات کرے گا، کیا بولے گا؟ تو یہ آپ علیہ السلام کو تھا کہ 2 سال کی چھوٹی سی عمر میں، 2 سال کی عمر 2.5 سال عمر میں آپ نے یہ اچھا، اس کلام کا دودھ فرمایا۔ چھڑا۔ جی ٹھیک، پہلا سمجھ گئے؟ کلام تھا۔ نمبر جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں کی اچھا تھا کہ 2 سال میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کی کو جی نہ چاہتا تھا۔ ہاں، اتفاقاً یہ فرما رہے ہیں یہ ہے نا۔ اب ہم حسب قاعدہ یعنی اما حلیمہ فرماتی ہیں بات نا، کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کو لے کے آئے ہیں تو لیکن چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جی چھوڑنے کی دل کر رہا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں ایک طاعون پھیل رہا تھا۔ طاعون تعاون یہ پیٹ کا مرض ہوتا ہے، اس میں بندے کو موشن لگ جاتے ہیں، یہ وبا ہوتی ہے۔ جی صحیح۔ ہم وہاں کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا۔ نمبر 2 پوائنٹ کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ خصائص جیم الف شریف کا کیا مطلب؟ کس چیز کا؟ خصائص کا؟ جی یہ خصائص کتاب کا نام ہے، اس کتاب سے واقعہ لیا گیا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شرم چاک کر دیا۔ میں اس کو اسی حال میں، شرم چاک کا مطلب ہوتا ہے کہ مار دیا اس نے یا حال برا کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، شکم کہتے ہیں اس کو نا، سینہ مبارک کو فرشتے آئے تھے نا جنت سے، تو انہوں نے جی آپ علیہ صحیح۔ السلام کے دل مبارک کو نکالا اور اس کو دھویا تھا۔ اچھا، جی ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا تغیر کہ بیٹا بدلا ہوا۔ جی سر، جی آگے پڑھو نا۔ آپ میں نے پڑھیں۔ پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور چیک چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ کاہن کے سبھی کا کاہن مطلب؟ کہتے ہیں، کاہن کہتے تھے نا جو غیب کی باتیں بتانے والے یا جادوگر ٹائپ کے ہوتے ہیں، اچھا اچھا، نجوم یہ سے ہوتے ہیں وہ نا۔ آپ جی جی، یہ تو ساری یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ نہیں اس زمانے کی تھی نا یہ تو۔
اس اس زمانے میں۔ زمانے اس زمانے کے اندر یہ یہودی اور عیسائی اور کچھ ایسے لوگ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں علامات جانتے تھے، کتابیں پڑھ کے ان کو ایسے واقعات معلوم ہوتے تھے۔ جی ہاں۔ صحیح۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا ہوں۔ شروع کیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر ان قریب پہنچنے والی تھی، اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو گے کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر زلزلہ اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے پھینک لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے مانا ہو دماغ گیا، کا جیسا جی فرمایا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، پدما کے علاج کراؤ۔ جی ہاں۔ جی تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق کا تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ جو یہ تھا نا، یہ جو کاہن تھا، یہ کوئی یہ صحیح متعصب قسم کا ہوگا، مشرک ہوگا نا، صحیح متعصب مشرک ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ کے میں علامات تھیں جو یہ لوگوں کو جانتے تھے، اس لیے اس نے صحیح کہا کہ بھائی اگر عرب نے قتل نہیں کیا تو یہ تو دوبارہ دین ختم ہو جائے گا، یہ کوئی بددین صحیح۔ متعصب ہے۔ جی ہاں، آگے۔ آگے بڑھو سر جی۔ جی ہاں، حضرت لفظ کما حقو ہے نا، ہاں کے اوپر آخر میں یعنی کہ مضمون ہے حقو۔ ہاں، کما حق ہو، یعنی کہ جیسا حفاظت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکیں گے یہ تو، کیونکہ اکثر لوگ دشمن تھے نا، جی کیونکہ بچہ قیمتی ہے اور اکثر لوگ جیسے یہاں پر دشمن ہیں تو کیسے حفاظت کریں گے؟ مکہ میں تو آپ کے ماشاءاللہ دادا اور چچا آپ صلی ایک دم اللہ علیہ وسلم خاندان کی والے تھے۔ والدہ جی ہاں۔ جی جی حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اسرار کے ہوں۔ اسرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ ہوں۔ جی، کوئی اور پڑھ لیں۔ جی استاد جی، آپ میں صلی پڑھوں اللہ علیہ سر؟ وسلم کی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا ہوں۔ زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ ماشاءاللہ۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب ان کی تربیت کا ہوں۔ خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے، راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی کتاب میں پاتا ہوں۔ فائدہ: بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ اور ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ واپس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی انہا اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار، جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں ان کو اپنا مال سپرد کر دیتیں کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکے والوں میں بڑا شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پوشیدہ نہ تھی، اس انہا لیے سے انہا 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 عنہا اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 12 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال سپرد کیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ بس بس کریں تو جی نماز کا استاد۔ ٹائم جب تو ساری نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ جی جی کل جو ہے نا اپنا چلو کل تو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد ہی پڑھیں گے، تو مفتی صاحب سے عرض کریں گے جی جو بھی سبق ہوگا
کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے عشاء کے بعد. اگر جلدی سو جائے، اگر 7 بجے پہلا گھنٹہ شروع ہو جائے، 7 بجے شروع جو ہے، تو 7:30 سے ساڑھے